بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے اور ہاضمے کے مسائل کے لیے اجوائن اور کالا نمک کا استعمال نہایت مؤثر ہے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ اجوائن اور چٹکی بھر کالا نمک کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور گیس نہیں بنتی۔ اسی طرح سونف اور مصری برابر مقدار میں ملا کر دن میں 2 بار کھانے سے بدہضمی، منہ کی بدبو اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ لیموں اور شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پینا قبض کے لیے بہترین اور وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے ادرک، دارچینی، لونگ اور شہد کا قہوہ بے حد مفید ہے۔ اسے دن میں 2 بار پینے سے پرانی کھانسی اور گلے کا بیٹھنا بہتر ہوتا ہے۔ پیاز کا رس اور شہد برابر مقدار میں ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام آتا ہے۔ کھانسی کے لیے ملٹی کا پاؤڈر آدھا چمچ گرم پانی کے ساتھ لینا نہایت مؤثر ہے۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے بیسن، ہلدی اور دہی کا پیسٹ چہرے پر لگانا رنگ نکھارتا ہے اور دانوں کو کم کرتا ہے۔ آلو کے رس کو چہرے پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے، جبکہ ٹماٹر اور شہد کا آمیزہ داغ دھبوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ بالوں کی مسائل جیسے خشکی اور بالوں کا جھڑنا روکنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر جڑوں میں لگانا بے حد مفید ہے۔ میتھی دانہ رات بھر بھگو کر صبح پیس کر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں، جبکہ آملہ، ریٹھا اور سکاکائی کو ابال کر اس پانی سے بال دھونا بالوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کے لیے نیم گرم زیتون کے تیل سے مالش کرنا درد اور سوجن میں کمی لاتا ہے، جبکہ سونٹ، ہلدی اور میتھی دانہ کو برابر مقدار میں پیس کر سفوف بنا کر نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا چمچ استعمال کرنے سے پرانے جوڑوں کے درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی اور دماغی کمزوری کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 5 بادام، 7 کشمش اور 1 انجیر کھانے کی عادت ڈالیں۔ یہ یادداشت، بینائی اور جسمانی طاقت میں حیرت انگیز اضافہ کرتا ہے۔ گاجر کا رس پینا بھی آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ تمام ٹوٹکے دیسی طب کا قیمتی سرمایہ ہے اور صدیوں سے آزمائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، مستقبل میں آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح کی واک رات کی واک سے بہتر سمجھی جاتی ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ رات کی واک سے وزن کم کرنے میں مدد نہیں ملتی۔ اس لیے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور صبح کو واک نہیں کر سکتے تو آپ رات کو ضرور واک کریں۔ کھانا ہضم کرنے اور اچھی نیند کے لیے رات کی واک معاون ثابت ہوتی ہے۔ خوش رہنے سے چہرے کی جھریاں اور لکیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ 5 نہایت بری عادتیں زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں: غصہ کرنا، زیادہ اور بے وقت سونا، ہر کام میں سستی کا مظاہرہ کرنا، ڈر اور وہم کا شکار رہنا اور جلد مایوس ہو جانا۔ ناظرین کرام، خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دودھ کے ساتھ کریں۔ رات کے وقت چائے پینے سے نیند میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد واک ضرور کریں، پیٹ نہیں نکلے گا۔ صبح 30 منٹ ہوا خوری کرنے والے افراد وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوتے۔ جن کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو وہ سرکہ استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ موبائل کا زیادہ استعمال ہے۔ جن کو سانس کی تنگی کا مسئلہ ہو تو کریلا استعمال کرے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر نمک اور لیموں کا رس لگا کر رگڑیں، دھبا ختم ہو جائے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے آرام آ جائے گا۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ جلدی سونے والے اور جلدی جاگنے والے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں اور جوان نظر آتے ہیں۔ اگر کام زیادہ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہو تو 2 بڑے چمچ شہد 1 گلاس دودھ میں ڈال کر پی لے، فوری توانائی ملے گی۔ مولی کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ صبح پرندوں کی آواز بار بار سننے سے قوت سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ چائے بنانے کے بعد بچی ہوئی پتی کو پودوں میں ڈال دیں، یہ پودوں کے لیے بہترین قدرتی کھاد ہے۔ جب کبھی تھکاوٹ یا پریشانی محسوس ہو تو تسبیح پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، کھانے کے بعد میٹھا کھا لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گائے کا دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر پاؤں میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ رات کے وقت فالج کے مریض دودھ استعمال نہ کریں ورنہ مرض بڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ رات کو کھلی فضا میں سوتے ہیں ان کی نہ صرف ذہنی صلاحیت بہتر ہوتی ہے
بلکہ نیند بھی گہری آتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن رات کو دودھ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہنا دماغی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ پودینے کے قہوے میں چند قطرے لیموں ڈالنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک گلاس دودھ پی لیا کریں۔ غسل کے وقت فیس واش کے بعد ہونٹوں پر ہلکا سا ویزلین یا ناریل کا تیل لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریوں اور معدے کے لیے گرین ٹی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ پانی کی کمی جسم کے اندر سوجن پیدا کرتی ہے اور پیشاب میں جلن ہونے لگتی ہے۔ جن افراد کی جلد خشک ہو وہ تربوز کھائے، اس سے جلد کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ تکبر ایک بے لگام گھوڑے کی سواری کی مانند ہے جو انسان کو لوگوں کے سامنے گرا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، پیلی چیزیں جیسے ہلدی، زرد چنے اور آم وغیرہ اکثر استعمال کیا کریں، ان سے شوگر کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ روزانہ کھجوریں کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کدو کی سبزی ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے نہایت مفید سمجھی جاتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے مردانہ کمزوری خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے، اس سے دانت کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایک طبی اور نفسیاتی تحقیق کے مطابق آپ کے چہرے اور ہاتھوں کی حرکات اور سکنات کے مطابق آپ کا دماغ احساسات مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ مسکراتے ہیں تو دماغ خوشی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور اگر آپ ہر وقت بجھے چہرے اور رنجیدہ حالت میں رہتے ہیں تو دماغ بھی ویسے ہی منفی جذبات پیدا کرتا ہے۔ بس خوش مزاجی اختیار کریں، اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائیں تاکہ آپ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوشی دیں۔ ناظرین، رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا ایک بری عادت ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی بے سکون اور بوجھل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایک ایسی عادت کو معمولی سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں جو بظاہر کچھ نہیں لگتی، مگر در حقیقت جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ ہے رات دیر تک جاگنا اور دن چڑھے تک سونا۔ یہ صرف ایک معمول نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام سے کاٹ دیتا ہے، اور جب کوئی انسان فطرت سے ٹکراتا ہے تو اس کے نصیب میں صرف خسارے ہی آتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ نیند تو نیند ہے، چاہے رات کو ہو یا دن کو، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی اور جسمانی شفا کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت سونا صرف آرام نہیں بلکہ جسم اور روح کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ قدرتی تھراپی ہے۔ جن گھروں میں صبح نہیں ہوتی وہاں برکت نہیں ہوتی۔ میں نے ان گھروں کو بگڑتے دیکھا ہے جہاں دن کے 1 بجے ناشتہ ہوتا ہے اور رات 3 بجے نیند آتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ مگر ان گھروں میں ذہنی بیماریاں عام ہیں، دل بوجھل ہوتے ہیں اور بے چینی ہر کمرے میں گھومتی ہے۔ رات دیر تک جاگنے کے نقصانات میں وقت سے پہلے بوڑھا ہونا، یادداشت کا کمزور ہونا، قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کا تباہ ہو جانا، مشکلات میں صبر ختم ہو جانا، غلط فیصلے کرنا اور ہر بات پر غصہ آنا شامل ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے مسائل بھی صرف اتفاق نہیں بلکہ نیند کی بے توقیری کا نتیجہ ہے۔ دماغی بیماریوں کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سونا ختم اور جاگنا شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نیند کی قدرتی دورانیے کو موبائل کی اسکرین کی روشنی سے جلا دیتے ہیں؟ ناظرین، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے تو ادرک کا پانی ایک مفید نسخہ ہے جسے آپ کو ضرور آزمانا چاہیے۔ اگر آنکھوں کے نیچے سوجن کا مسئلہ ہو تو سونف کا قہوہ بنا کر اس میں بیسن ڈالیں، پھر اس قہوے میں روئی بھگو کر نچوڑ لیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ انشاءاللہ سوجن ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ دہی میں آدھا چمچ دار چینی ملا کر کھائیں، جتنا مرض اندر ہے وہ باہر نکل جائے گا۔ اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں دار چینی ملا کر اس کا استعمال کریں۔ 1 ماہ میں 3 سے 4 کلو وزن کم ہو سکتا ہے۔ آلو بخارے کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہ پیٹ کی جلن کو دور کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے، گرمی کے سر درد میں مفید ہے، سوجن کو جلدی ٹھیک کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ گوری رنگت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ایک مفید نسخہ یہ ہے کہ روزانہ 2 چمچ دودھ میں آدھے لیموں کا رس نچوڑ کر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، رنگت نکھر آئے گی۔ اس کے ساتھ 1 گلاس گاجر یا کینو کا جوس بھی روزانہ پئیں۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے چقندر کے پتوں کو پانی میں ابال کر
اس پانی سے سر دھوئیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے ایک مؤثر گھریلو نسخہ یہ ہے: ایک لیموں کا چھلکا آدھے گلاس پانی میں ابال لیں اور ٹھنڈا کر لیں۔ اس میں 4 کھانے کے چمچ جو کا آٹا اور 3 چمچ ہلدی ملا کر پیسٹ تیار کریں۔ اس پیسٹ سے گردن پر اچھی طرح مساج کریں، پھر پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھی موئسچرائزنگ کریم میں 3 قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ باقاعدگی سے کریں، انشاءاللہ گردن کی سیاہی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ جب بھی انڈا ابالیں اس کا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے رکھنا نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کافی میں موجود قدرتی بلیچنگ ایجنٹ آنکھوں کے گرد موجود سیاہ حلقوں کی رنگت کو ہلکا کرنے اور انہیں کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ شہد آنکھوں کی نازک جلد کو نمی فراہم کرتا ہے اور سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے جھریوں کو دور کرنے کے لیے کافی اور ایلو ویرا پر مشتمل انڈر آئی جیل ایک بہترین قدرتی علاج ہے۔ اس جیل کو تیار کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ ایلو ویرا جیل اور وٹامن ای کے چند قطرے مکس کیے جاتے ہیں۔ یہ امیزہ ایک ہموار جیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے سونے سے پہلے آنکھوں کے نیچے نرم پوروں کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ یہ جیل رات بھر کام کرتا ہے، جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور اس کی لچک بڑھاتا ہے اور باریک لکیروں اور جھریوں کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سیاہ حلقوں کے لیے کافی اور ناریل کے تیل کا ماسک بھی نہایت مفید ہے، جس میں 1 چائے کا چمچ ناریل کا تیل اور 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر ملا کر ایک نرم سیرم بنایا جاتا ہے جو آنکھوں کے نیچے لگا کر نرمی سے مساج کیا جاتا ہے اور رات بھر لگا رہنے دیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف جلد کی رنگت کو بہتر بناتا ہے بلکہ باریک لکیروں کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سوجن اور چکنائی کم کرنے کے لیے عرق گلاب اور کافی کا استعمال بھی نہایت مفید ہے۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر کو 3 کھانے کے چمچ عرق گلاب میں مکس کریں اور اس میں کاٹن پیڈز بھگو کر آنکھوں کے نیچے 10 منٹ تک رکھیں۔ یہ عمل سوجن، چکنائی کم کرتا ہے اور آنکھوں میں تازگی بخشتا ہے۔ پھولی ہوئی یا سوجی ہوئی آنکھوں کے لیے کافی آئس کیوبز کا استعمال بھی مؤثر ہے۔ 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر کو آدھے گلاس پانی میں مکس کر کے آئس کیوبز ٹرے میں ڈالیں اور جما لیں۔ ایک کیوب کو نرم کپڑے میں لپیٹ کر آنکھوں کے گرد نرمی سے لگائیں۔ اس کا ٹھنڈک بھرا اثر فوراً سوجن کم کرتا ہے اور آنکھوں کو تر و تازہ بناتا ہے۔ آپ فوری طور پر آنکھوں کے نیچے سوجن میں کمی محسوس کریں گے۔ ناظرین، انسان جس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا عمل، اس کی نیکی یا برائی زمانے میں رہ جاتی ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ سے وہی کام کریں جو قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا سبب بنے۔ ایسی تحریریں، ایسی باتیں یا ویڈیوز چھوڑیں جو بعد موت بھی آپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے۔ اگر یہ زندگی ضائع ہو گئی تو دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، اس لیے لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بس ایک قدم اٹھائیں، باقی کی منزل اللہ خود آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف جو موٹاپا کم کرنے اور بڑھے ہوئے پیٹ کی چربی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس کے لیے 1 کپ دودھ میں 20 گرام ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر اچھی طرح ابالیں۔ جب دودھ خوب ابل جائے تو ادرک کا ٹکڑا نکال کر محفوظ کر لیں۔ پھر اس گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی، 1 چمچ شہد شامل کریں اور نیم گرم پی لیں۔ جو ادرک کا ٹکڑا آپ نے محفوظ کیا تھا اسے صبح ناشتے کے وقت سالن پر باریک کتر کر مکس کریں اور روٹی کے ساتھ کھا لیں۔ یہ نسخہ انشاءاللہ جسم کی چربی گھٹانے اور میٹابولزم کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک